اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، اپنے سلسلے منظر بمنظر کربلا کی پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح امام کا قافلہ ذو حسم کے بعد عذیب الحجانات کی منزل پر آ کر رکا اور امام نے لشکر حر سے خطاب کیا۔ عذیب الحجانات کی منزل سے نکل کر امام علیہ السلام کا قافلہ اگلی منزل کی طرف گامزن تھا کہ قصر بنی مقاتل سے پہلے قطقطانیہ کے مقام پر امام نے ایک خیمہ دیکھا جس کے باہر ایک بہت اچھا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ امام نے دریافت کیا کہ یہ کس کا خیمہ ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ عبید اللہ ابن حر کا خیمہ ہے۔ یہ شخص کوفہ کے بہادروں میں شمار ہوتا تھا اور لڑائی کے فن میں ماہر تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو یہ کوفہ سے نکل آیا تاکہ امام سے اس کا سامنا نہ ہو سکے، لیکن کربلا کے نزدیک اس کا سامنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ کچھ کتب تاریخ میں منقول ہے کہ قصر بنی مقاتل کے مقام پر اور ایک اور روایت کی بنا پر کربلا سے کچھ فاصلے پر قطقطانیہ کے مقام پر اس نے اپنا خیمہ نصب کیا۔ امام نے اسی کے قبیلے سے تعلق کی بنا پر حضرت حجاج بن مسروق کو اس کے پاس بھیجا اور اپنی دعوت کا پیغام دیا۔ عبید اللہ ابن حر نے کہا، خدا کی قسم، جب میں کوفہ سے چلا تھا تو اس وقت میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا کہ امام سے جنگ کے ارادے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ان کے شیعوں کو کچل دیا گیا ہے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مارے جائیں گے، اور چونکہ میں ان کی مدد سے قاصر ہوں، لہٰذا میں نہ تو ان سے ملنا چاہتا ہوں اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں۔ قاصد نے اس کا جواب امام کو لا کر دیا۔ اتمام حجت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام خود اس کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ عبید اللہ ابن حر روایت کرتا ہے کہ میں نے امام حسین جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ میرے خیمے کی طرف آ رہے تھے تو اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں نے کسی کو اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ آج تک کسی کے لیے میرے دل پر ایسی رقت طاری نہیں ہوئی۔ جب میں نے امام حسین علیہ السلام کو راستہ چلتے دیکھا تو جوان لڑکے آپ کے چاروں طرف ایسے ہلکا کیے ہوئے چل رہے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوں۔ میں نے آپ کی داڑھی پر نظر کی تو وہ بالکل کالی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کے بال اتنے ہی کالے ہیں یا آپ نے خضاب لگایا ہے؟ فرمایا، اے حر کے بیٹے، میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ عبید اللہ کہتا ہے، میں یہ سمجھ گیا کہ امام نے داڑھی کو خضاب کیا ہوا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے عبید اللہ، تمہارے شہر والوں نے مجھے اس مضمون کے خط لکھے ہیں کہ وہ میری مدد کریں گے، نیز مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کے پاس آؤں، لیکن انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس سے پھر گئے ہیں۔ اے ابن حر، تم بہت گناہ گار ہو، کیا توبہ کے ذریعے ان بدعمالیوں کو نہیں دھونا چاہتے؟ عبید اللہ نے کہا، اے فرزند رسول، اتنے گناہوں کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے رسول کے نواسے کی مدد کرو۔ عبید اللہ نے کہا، خدا کی قسم، میں جانتا ہوں جو آپ کی پیروی کرے گا وہ روز قیامت کامیاب ہوگا، لیکن میری مدد آپ کو دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ کوفے میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کی مدد نہیں کروں گا کیونکہ میرا نفس مرنے پر راضی نہیں ہے، لیکن میرا گھوڑا جسے ملحقہ کہتے ہیں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم، اس گھوڑے کے ساتھ میں نے جو چیز حاصل کرنا چاہی وہ دستیاب ہوئی، اور مقابلے میں سب پر سبقت لے گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم خود ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں تمہارے گھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مجھے گمراہوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں سے اتنی دور چلے جاؤ جہاں سے ہماری فریاد نہ سن سکو اور ہماری جنگ نہ دیکھ سکو۔ خدا کی قسم، اگر کوئی ہماری آواز سنے اور ہماری مدد نہ کرے تو خدا اسے آگ میں ڈال دے گا۔ پھر آپ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 51 کی تلاوت فرمائی، میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اس کے بعد امام اپنے خیمے میں واپس آ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 66 ہجری میں قیام مختار کے موقع پر اسی عبید اللہ ابن حر جوفی نے مختار ثقفی کا ساتھ دیا اور ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ مل کر ابن زیاد سے جنگ کے لیے گیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر کو اس پر اعتماد نہ تھا، لہٰذا انہوں نے مختار سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ جنگ میں مجھے تنہا نہ چھوڑ دے۔ مختار نے جواب میں کہا، اس کے ساتھ نیکی کرو، اسے دولت سے نوازو، وہ ایک دنیا پرست شخص ہے۔ ابراہیم اس کے ساتھ تکریت گئے اور اس علاقے کے شعبہ مالیات کی ذمہ داری اس کے حوالے کی۔
مالیات لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کے لیے 5000 دینار بھیجے، لیکن اس نے ناراض ہو کر ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم، خود تو نے زیادہ لے لیے ہیں اور مجھے کم دیتا ہے۔ ابراہیم نے قسم اٹھا کر کہا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اس سے راضی نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے مختار ثقفی کے خلاف خروج کیا اور ان سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، کوفہ کے اطراف میں غارت گری کی اور مختار کے منتظم یعنی ایڈمنسٹریٹر کو قتل کر دیا اور ان کے اموال کو چھین لیا۔ مختار کی مخالفت میں مصعب بن زبیر کے پاس چلا گیا تو مختار نے ایک گروہ کو اس کے گھر بھیجا جس نے اس کا گھر مسمار کر دیا۔ مصعب بن زبیر نے جب مختار سے جنگ کی تو اس نے مصعب کا ساتھ دیا، لیکن مصعب اس سے ڈر گیا اور اسے قید کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد عبید اللہ ابن حر جوفی چند لوگوں کے توسط سے آزاد ہوا۔ پھر اس نے فوج جمع کرنا شروع کر دی اور 300 کے قریب جنگجو اکٹھے کر لیے اور تکریت پر حملہ آور ہوا۔ تکریت میں غارت گری کے بعد کوفہ پر حملہ آور ہوا اور مصعب بن زبیر کے لیے کام مشکل کر دیا۔ پھر عبید اللہ بن حر جوفی کے کچھ سپاہیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اسیری کے خوف سے 68 ہجری میں اس نے خودکشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو فرات میں غرق کر دیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ انہی لوگوں نے دیا جن کے نام محضر شہادت یعنی شہداء کی فہرست میں درج تھے، اور جب امام نے پکارا اور کربلا نے ان کو بلایا تو یہ جہاں کہیں بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، کربلا اور امام کے پاس کھنچے چلے آئے۔ ناظرین مکرم، قطقطانیہ سے چل کر امام حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ قصر بنی مقاتل تک پہنچا۔ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ مقاتل بن حسان بن ثعلب کا ایک قصر تھا، یعنی ایک محل تھا، جس کی نسبت سے اس مقام کا نام قصر بنی مقاتل پکارا جانے لگا۔ معجم البلدان میں ہے کہ یہ جگہ چند دیہاتوں اور قطقطانیہ اور عین التمر کے درمیان واقع ہے۔ عبداللہ بن سمان کا بیان ہے کہ رات کے آخری حصے میں امام حسین علیہ السلام نے پانی بھرنے کا حکم دیا، اور جب چھاگلیں بھری جا چکیں تو آپ نے ہم لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور ہم نے وہی کیا۔ جب ہم لوگ قصر بنی مقاتل سے کوچ کر رہے تھے اور ہمارا سفر جاری تھا تو کچھ دیر کے لیے امام حسین علیہ السلام کی گھوڑے پر ہی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ یہ فرما رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ اس جملے کی آپ نے 2 یا 3 بار تکرار فرمائی۔ یہ سن کر آپ کے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام آگے بڑھے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اور آپ نے بھی اپنے بابا جان کے جملے کی تکرار کی، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ پھر آپ نے فرمایا، بابا جان، آپ پر میری جان قربان ہو، کیا سبب ہوا کہ آپ نے یکبارگی حمد الہی کی اور زبان پر کلمہ استرجاع جاری کیا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اے فرزند، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ ایک گھڑ سوار میرے سامنے نمودار ہوا اور اس نے کہا، یہ سوار آگے بڑھ رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اس سے مجھ کو معلوم ہو گیا کہ میری شہادت کی خبر دی جا رہی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا، بابا جان، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ آپ کے لیے برا کرے گا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے دوبارہ کہا، بابا جان، ایسی صورت میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہماری موت حق پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال تمہیں وہ بہترین جزا دے جو باپ کی دعا سے بیٹے کو نصیب ہوتی ہے۔ کچھ مورخین نے امام کے اس خواب اور حضرت علی اکبر کے ساتھ اس گفتگو کو مقام سالبیہ پر درج کیا ہے۔ اسی گفتگو کے درمیان کچھ دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ آپ نے صبح کی نماز ادا کی اور دوبارہ جلدی سے سب اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو اس سرزمین کے بائیں جانب چلنے کا اشارہ کیا تاکہ انہیں لشکر حر سے جدا اور دور کر سکیں، لیکن حر بن یزید کی جستجو یہ تھی کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح کوفہ سے نزدیک کر دے، لہٰذا وہ آپ لوگوں کو منتشر ہونے سے روک کر پلٹانے لگا، کوفہ کی طرف شدت سے نزدیک کرنے لگا۔ اصحاب حسینی نے اس سے ممانعت کی اور ان لوگوں کو دور ہٹاتے رہے، اور اسی طرح آپ اپنے چاہنے والوں کو بائیں طرف کرتے رہے۔ اسی کشمکش میں چلتے چلتے نینوا آ گیا۔ جی تو ناظرین، یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے کی منزل کربلا ہے۔ ہم نہ صرف آپ کو امام کے کربلا میں داخلے کے مناظر دکھائیں گے، بلکہ کربلا کا جغرافیائی اور سیاسی تجزیہ بھی پیش کریں گے۔
جس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک کربلا کی سرزمین نے کیا کیا تغیر و تبدل دیکھے ہیں، اور اس زمین کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا مرتبے نصیب ہوئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔